بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب۔ چلیے اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے بعد ہم آج کی اپنی اس کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے ہم لوگ کتاب النحو پڑھ رہے ہیں، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ کتاب النحو میں تحفۃ النحو میں جو سبق دیا گیا ہے، چوتھا سبق مرکب تام کے بارے میں۔ مرکب تام، یہ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو پچھلی کلاس کا کچھ یادہ کروا دوں تاکہ آج کی کلاس سمجھنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا مرکب کے بارے میں اور مرکب کی قسموں کے بارے میں۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام یعنی کہ کمپلیٹ سینٹنس، جس سے جملہ پوری طرح سمجھ میں آ جائے، اور مرکب ناقص جس کو مرکب غیر تام بھی کہتے ہیں، یا مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید، سب یہ ایک ہی معنی ہیں۔ تو مرکب ناقص یعنی کہ انکمپلیٹ فریز، جس سے بات پوری طرح سے سمجھ میں نہ آئے۔ اس کی دو قسمیں ہم پڑھے تھے الحمدللہ، وہ تھا پہلا مرکب توصیفی اور ایک پڑھے تھے ہم مرکب اضافی۔ یہ دو ہم الحمدللہ ہمارے پورشن میں ہم پڑھ چکے۔ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے مرکب تام کی قسمیں۔ مرکب تام کی قسمیں آج جو ہم پڑھیں گے، یہ جملے اسمیہ، جملے فعلیہ۔ مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، جملے فعلیہ اور جملے اسمیہ۔ چلیے اس کو مرکب تام اور مرکب غیر تام کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے کچھ اردو مثالیں میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، یہاں پر اسکرین پر دیکھیے۔ یہاں پر مرکب تام کی جو قسمیں بیان اردو میں جو بتایا گیا ہے، دیکھیے جیسے کہ مرکب تام یعنی کہ کمپلیٹ سینٹنس۔ پہلا ہے وہ نیک لڑکا ہے۔ مرکب تام یعنی کہ وہ نیک لڑکا ہے، آپ کو بات پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی۔ اب وہی مرکب ناقص میں دیکھیے، جس سے بات پوری سمجھ میں نہ آئے، میں نے کہا صرف نیک لڑکا۔ نیک لڑکا بولتے آپ کو یہ بات پوری طرح انکمپلیٹ ہے، یہ بات آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس طرح یہ ہوتا ہے مرکب ناقص، جس میں ہم مضاف الیہ پڑھے تھے، اور مرکب توصیفی۔ تو یہ جو نیک لڑکا ہے یہ آئے گا آپ کا مرکب توصیفی میں۔ لڑکا کیسا ہے؟ نیک ہے، ولدن۔ جب عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم ولدن صالح آئے گا، نیک لڑکا۔ دیکھیے دوسرا سینٹنس دیکھیے، یہ کتاب اچھی ہے۔ یہ کتاب اچھی ہے، یہ مرکب تام ہو گیا۔ اب مرکب غیر تام یعنی کہ ناقص میں کیا ہے؟ مرکب ناقص میں یہ کتاب، انکمپلیٹ سینٹنس، یہ کتاب۔ اب اس کو عربی میں لیں گے تو کیا کہے گا؟ یہ یعنی کہ ھذا کتابن، ھذا کتابن، یہ کتاب، ھذا الکتاب۔ تو اس سے آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تیسرا سینٹنس دیکھیے یہاں پر، احمد گھر میں ہے۔ احمد گھر میں ہے، جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اسی طرح اگر ناقص میں اگر ہم لیں گے، صرف گھر میں بولے تو بات انکمپلیٹ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کو عربی میں لیں گے تو فی البیتی، فی البیتی، فی حرف جر، البیت اسم، گھر میں۔ گھر میں کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں ہم کو نہیں آ رہا۔ اس کے بعد ہے احمد کا گھر بڑا ہے۔ احمد کا گھر بڑا ہے، یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے۔ ادھر دیکھیے، احمد کا گھر، صرف بولے احمد کا گھر، بیت احمدہ، بیت احمدہ بولے تو احمد کا گھر۔ یہ مضاف الیہ ہوتا ہے، جس میں کا کی کے کا ترجمہ آتا ہے۔ ہم مضاف الیہ میں پڑھ چکے ہیں۔ ابھی آپ یہ پوچھیں گے باجی آپ نے احمدہ کیوں بولا؟ مضاف الیہ کے نیچے تو زیر آتا ہے نا، احمدی بولنا چاہیے تھا۔ تو یہ بات ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ احمد غیر منصرف ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے سمجھ میں آئے گا۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر ہی ہوتا ہے، لیکن ایک غیر منصرف کچھ اسما ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے، اس میں احمد نام بھی آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ زیر کو قبول نہیں کرتا، حالت زیر میں بھی اس کے اوپر زبر ہی آتا ہے۔ بہرحال
تو یہ احمد کا گھر، یہ ہو گیا مضاف مضاف الیہ۔ لاسٹ سینٹنس ہے محمد اور احمد بھائی ہیں، کمپلیٹ سینٹنس، جملہ سمجھ میں آ جا رہا۔ اس کے بعد ہے محمد غیر منصرف میں اگر مرکب ناقص میں اگر ہم اس کو لیں گے محمد و احمد، محمد اور احمد، یہ انکمپلیٹ سینٹنس ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مرکب تام اور مرکب غیر تام اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب جیسا کہ ہم لوگ مرکب کی قسمیں پڑھ رہے تھے، اب یہاں پر کچھ ڈائریکٹ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، لیسن پڑھنے سے پہلے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم لوگ پڑھے مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ اب آج جو ہم پڑھنے والے ہیں مرکب تام کی 2 قسمیں پڑھے تھے ہم، جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ، یہاں وہی بتایا گیا ہے۔ مرکب تام کی 2 قسمیں ہیں، جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ۔ جملے کا مطلب جو مکمل معنی دے، یہاں پر جو بتایا گیا ہے ڈیفینیشن میں، جملہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو مکمل معنی دے۔ جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملے کی 2 قسمیں ہیں، یعنی کہ مرکب تام کی ہی قسمیں کہیں گے، جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ۔ جملے اسمیہ کو جس کو نومینل سینٹنس کہتے ہیں، جملے فعلیہ کو وربل سینٹنس کہتے ہیں۔ چلیے، پہلا ہے جملے اسمیہ، دوسرا ہے جملے فعلیہ، یعنی کہ نومینل سینٹنس اور وربل سینٹنس۔ اب دیکھیے نومینل سینٹنس میں جملے اسمیہ کہتے کسے ہیں؟ میں نے کہا تھا پہلے بھی، بہت آسان ہے، جو جملہ اسم سے شروع ہو اسے جملے اسمیہ کہتے ہیں، فنش، اتنا ہی ہے۔ جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ اسم جملے اسمیہ کہلاتا ہے۔ اور جملے فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو جملہ فعل سے شروع ہو اسے جملے فعلیہ کہتے ہیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل دیکھیں یہاں پر اللہ خلقہ، اللہ خلقہ، یہاں پر اللہ جو ہے یہ اسم ہے، خلقہ کیا ہے؟ فعل۔ اللہ اس نے پیدا کیا، اللہ وہ پیدا کیا، یعنی اس نے پیدا کیا۔ خلقہ فعل ماضی ہے، سبھی کو معلوم ہے، خلقہ 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 اس طرح اس کی گردان آئے گی، تو اللہ اسم ہے، خلقہ فعل ہے۔ اب دیکھیے جملے فعلیہ میں دیکھیے کیسا رہے گا، خلق اللہ، پہلے فعل آ گیا، بعد میں اللہ، بعد میں اسم آ رہا، تو یہ جملے فعلیہ ہو گیا۔ اور یہاں پر اللہ پہلے ہے، خلق فعل بعد میں ہے، اسم پہلے ہے، تو یہ جملے اسمیہ ہو گیا۔ اور اگر فعل پہلے ہوگا اللہ بعد میں ہوگا تو یہ جملے فعلیہ ہوگا۔ الحمدللہ۔ یہ تھا آپ کا جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ۔ اس کی مثال میں اور ایک چیز سے بتاتی ہوں آپ لوگوں کو۔ دیکھیے جملے اسمیہ، اب ہم پڑھے جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کے بارے میں۔ جملے اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملے اسمیہ کہلاتا ہے۔ اب اگر ابھی ہم سینٹنس، بہت سارے سینٹنس دیکھے تھے کہ گھر بڑا ہے، احمد کا گھر بڑا ہے، جو بھی کمپلیٹ سینٹنس ہے۔ اب جو جملہ آتا ہے تو اس میں جو سینٹنس آتا ہے اس میں پہلے والے کو مبتدا کہیں گے اور بعد والے کو خبر کہیں گے، بعد والے کو خبر کہیں گے، پہلے والے کو مبتدا اور بعد والے کو خبر کہیں گے۔ اب جملے اسمیہ کے یہاں پر 2 بنیادی جز ہیں، جملے اسمیہ کے 2 بنیادی جز ہیں۔ پہلا والا جملہ، پہلے والا جو کلمہ سٹارٹ ہوتا ہے جس سے اس کو مبتدا کہیں گے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا اللہ خلقہ، تو اس میں اللہ مبتدا کہلائے گا، خلقہ اس کی خبر کہلائے گی۔ اللہ مبتدا کہلائے گا، خلقہ اس کی خبر کہلائے گی، یہی یہاں پر بتانا ہے۔ تو پہلے مبتدا، وہ اسم جس سے جملہ شروع ہو مبتدا کہلاتا ہے، وہ اسم جس سے جملہ شروع ہو مبتدا کہلاتا ہے۔ اور خبر، ظاہر سی بات ہے، ہم کو سب کو معلوم، نیوز، خبر، یعنی کہ اس جو جملے کے بارے میں کچھ نیوز بول رہے ہیں، کچھ ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ خبر کہلاتی ہے۔ مبتدا سے متعلق جو خبر یا انفارمیشن دی جائے اسے خبر کہتے ہیں۔ مبتدا سے پہلے جو خبر یا انفارمیشن دی جائے اسے خبر کہتے ہیں۔ چلیے الحمدللہ، یہ تھا آپ کے جملے اسمیہ کے 2 اجزاء، مبتدا اور خبر۔
जुमले इस्मिया में। अब आप लोग बोलेंगे बाजी जुमले इस्मिया में तो मुब्तदा ख़बर आ गया, अगर वही जुमले फ़ेलिया रहा तो क्या जुमले फ़ेलिया में भी मुब्तदा ख़बर आएगा? नहीं, जुमले फ़ेलिया में मुब्तदा ख़बर नहीं आएगा, बल्कि जुमले फ़ेलिया जो फ़ेल से स्टार्ट होता है तो उसमें आएगा फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल। फ़ेल फ़ाइल से जुमला कंप्लीट हो जाता आपका। ज़्यादातर मोस्टली मफ़ूल भी आते हैं और कभी मफ़ूल नहीं भी आता है, तो फ़ेल और फ़ाइल होगा। अब जैसे खलक़ल्लाह हमने पढ़ा, खलक़ा अल्लाह, तो खलक़ा फ़ेल हो गया और अल्लाह उसका फ़ाइल हो गया। इस तरह बोलेंगे, मुब्तदा ख़बर नहीं बोलेंगे। जहाँ जुमले फ़ेलिया आता है वहाँ मुब्तदा ख़बर नहीं बताएंगे, बल्कि फ़ेल और फ़ाइल और मफ़ूल बताएंगे। यहाँ पर वही बताया गया है। देखिए जुमले फ़िअलिया में क्या होता है, जुमले फ़िअलिया में जुमले फ़ेलिया फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल से मिलकर बनता है। फ़ेल फ़ाइल से भी बन जाता है और ज़्यादातर मफ़ूल भी आता है और ये नहीं भी आ सकता है मफ़ूल। बहरहाल तो यहाँ पर जुमले फ़ेलिया में फ़ेल और फ़ाइल होते हैं। अब फ़ाइल की फिर दो सूरतें हैं। फ़ाइल की दो सूरतें हैं, यानी जो काम करने वाला है या तो वो आपको दिखाई देगा या फिर वो फ़ेल में छुपा हुआ होगा। या तो बज़ाहिर दिखाई देगा, जैसे कि खलक़ल्लाह में हमको दिखाई दिया था, खलक़ा फ़ेल हो गया, अल्लाह उसका फ़ाइल हो गया, करने वाला अल्लाह है। खलक़ा फ़ेल माजी, तो हमको अल्लाह वहाँ पर ज़ाहिर था, अल्लाह दिखाई दे रहा था, अल्लाह का नाम दिखाई दे रहा था, करने वाला हमको दिखाई देता है। लेकिन बाज़ अफ़ाल ऐसे होते हैं जहाँ पर करने वाला हमको दिखाई नहीं देता, फ़ाइल गायब रहता है। जैसे कि तो उसको कहेंगे जब फ़ाइल, ऐसी सूरत में फ़ाइल इसमें ज़मीर पोशीदा है, फ़ाइल छुपी हुई ज़मीर की हालत में है, कहेंगे फ़ाइल क्या है, पोशीदा है या छुपी हुई है। फ़ेल में ही वो छुपी हुई होती है ज़मीर की सूरत में। जैसे ज़हबा, ज़हबा के इसका हम तर्जुमा क्या करेंगे, ज़हबा वो गया, वो एक मर्द गया, वो गया बल्कि जो वो बोल रहे हैं वो क्या है, वो ज़मीर है, इसके अंदर जो फ़ाइल छुपी हुई है, इसके अंदर फ़ाइल छुपी हुई ज़मीर है। वो ज़मायर जब आप पढ़ेंगे किस फ़ेल में कौन सी ज़मीर छुपी हुई होती है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल फ़ाइल या तो छुपा हुआ होता है या फिर ज़ाहिर होता है। जैसे कि अगर कोई आप पूछे बाजी वो छोटी लड़की थी कहाँ गई, मैं बोलती हूँ खाली वो चले गई, मैं कहूँगी वो चले गई, उसका नाम नहीं लूँगी। तो इसमें जो चले जाने वाली जो लड़की फ़ाइल है वो फ़िलहाल ज़मीन के अंदर छुपी हुई है, मैं वो बोलकर उसको बस बता दी हूँ कि वो चले गई। तो फ़ाइल कभी ज़ाहिर होता है तो कभी छुपा हुआ होता है। फ़ाइल यहाँ पर जो पहला है फ़ाइल पोशीदा हो यानी छुपी हुई हो। ज़हबा में हुआ छुपा हुआ है, दखलता में हुमा छुपा हुआ है, ये इंशाल्लाह ज़मार में आपको पढ़ाऊँगी। और शरीबत, शरीबता तू पिया, अंता इसके अंदर ज़मीर छुपी हुई है, अंता ज़मीर छुपी हुई है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये था आपका फ़ाइल की मिसाल जिसमें ज़मायर छुपे हुए होते हैं। और एक यहाँ पर मिसाल दिया कि फ़ाइल जिसमें इसमें ज़ाहिर की सूरत में हो, यानी फ़ाइल आपको दिखाई दे। जैसे क़रा फ़ेल हो गया, अल वलदु फ़ाइल हो गया, आपको यहाँ पर फ़ाइल दिखाई दे रहा। इसी तरह समी अल्लाह, समिया फ़ेल, अल्लाह फ़ाइल, अल्लाह ने सुना, अल्लाह फ़ाइल हो गया, समिया फ़ेल हो गया। तो फ़ाइल कभी आपको दिखाई देगा और कभी छुपी हुई हालत में होगा। ये था जुमले फ़िअलिया के ख़वास, यानी कि जुमले फ़िअलिया फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल से मिलकर बनते हैं। फ़ेल फ़ाइल से जुमला कंप्लीट हो जाता है, कभी कभी मफ़ूल भी आ जाता है। और जुमले इस्मिया जो मुब्तदा और ख़बर से मिलकर बनते हैं, पहले वाला जुमला मुब्तदा कहलाएगा और बाद वाला जुमला उसकी ख़बर कहलाएगा। यही आज आपके लेसन में दिया गया है। जो तोहफ़तुन नहू का जो 4th लेसन है मुरक्कब ताम, इसमें यही पढ़ना है। चलिए जिसको उर्दू आती है वो आए ज़रा आकर ये पढ़े मेरे लिए।
جی کوئی ہے ریڈی پڑھنے کے لیے؟ چلے ٹھیک ہے، میں ہی پڑھ دیتی ہوں۔ مرکب تام، ابھی ہم پڑھے مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اس کو جملہ مفید اور جملہ مفیدہ بھی کہتے ہیں۔ چلیے، جملے کی دو مشہور قسمیں ہیں، جملے کی دو مشہور قسمیں ہیں، ابھی ہم پڑھے تھے جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ، یہ مرکب تام کی ہی قسمیں کہلائیں گی۔ تو جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ ابھی ہم جو پڑھ چکے الحمدللہ، میں صرف اب آپ کو کتاب سے اس کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد اب جملے اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جملے اسمیہ وہ جملہ کہلاتا ہے جو اسم سے شروع ہو، ابھی جو ہم نے پڑھا جو اسم سے شروع ہو وہ جملے اسمیہ کہلاتا ہے، یعنی مبتدا اور خبر سے مل کر بنے، مبتدا اور خبر سے مل کر بنے۔ اب اس جملے میں مسند الیہ ابھی میں آپ کو نہیں بتائی ہوں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد اب مبتدا خبر کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا مطابقت ہونی چاہیے؟ مبتدا اگر معرفہ ہے تو کیا خبر بھی معرفہ ہونی، یا مبتدا نکیرہ ہے تو کیا خبر نکیرہ ہوتی؟ یہ سب یہاں پر بتایا گیا ہے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے اس کے جو درج ذیل اس کے بارے میں مبتدا خبر کے بارے میں جو ہم کو ذہن نشین رکھنا ہے وہ ہے کہ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، مبتدا یعنی کہ پہلا اسم، جیسے اللہ جیسے جملہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو پہلا جو ورڈ ہوتا ہے، پہلا جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، اور خبر عام طور سے نکیرہ ہوتی ہے۔ دوسرا کیا پوائنٹ ہے؟ خبر عام طور سے نکیرہ ہوتی ہے، معرفہ یعنی کہ پراپر نون، نکیرہ یعنی کہ کامن نون۔ اب دیکھیے یہاں پر جو مثال دی گئی ہے، خالد ذکی، خالد ذکی، خالد، یہاں پر یہ خالد کیا ہے؟ یہاں پر خالد ایک نکیرہ اسم ہے، معرفہ ہے کیونکہ خالد ایک نام ہے۔ ذکیون کیا ہے؟ ذکیون کیا ہے؟ نکیرہ ہے۔ ذکیون کیا ہے؟ مبتدا، خالد یہاں پر مبتدا ہو رہا، ذکیون کیا ہے؟ نکیرہ ہو رہا۔ تو مبتدا معرفہ ہے اور اس کی خبر نکیرہ کہیں گے۔ مبتدا معرفہ خالد سے جس سے اسم کی ابتدا ہو رہی نا وہ مبتدا کہلاتا، جس سے اسم کی ابتدا ہو وہ مبتدا کہلاتا۔ تو خالد یہاں پر مبتدا ہے، ذکیون اس کی خبر ہے، مبتدا خبر ہو گئی ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیے یہاں پر، التلمیذ غائب، التلمیذ یہاں پر الف لام کے ساتھ یہ معرفہ ہو گیا، التلمیذ معرفہ ہے، غائب اس کی خبر ہے، یہ نکیرہ ہے۔ تو مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ اکثر نکیرہ ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر تو معرفہ بھی آ سکتی ہے یا پھر نکیرہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن مبتدا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد والا جو پوائنٹ بتایا گیا ہے یہاں پر، تھرڈ پوائنٹ ہے، اور بعض چیزیں مبتدا اور خبر میں کچھ چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، یعنی کہ اگر مبتدا واحد ہو، ایک کے لیے بولا جا رہا تو خبر بھی واحد ہوگی، مبتدا اگر تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ آئے گی، مبتدا اگر جمع ہو تو خبر بھی اس کی جمع آئے گی۔ اسی طرح مبتدا اگر مذکر کے بارے میں ہے تو اس کی خبر بھی مذکر آئے گی، مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی۔ لیکن معرفہ اور نکرہ میں ایسا نہیں ہے، جملہ اگر مبتدا اگر معرفہ ہے تو اس کی خبر نکرہ بھی آ سکتی ہے، معرفہ بھی آ سکتی ہے، لیکن واحد تثنیہ جمع میں مطابقت ضروری ہے۔ جملہ اگر پہلے والا واحد کے لیے یا تثنیہ کے لیے جمع کے لیے بولا جا رہا تو اس کی خبر بھی واحد یا تثنیہ یا جمع آئے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب ہم مثالیں دیکھیں گے تو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد والا جو پوائنٹ بتایا گیا ہے، مبتدا اور خبر عام طور سے دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں کو اکثر پیش آتا ہے، ضروری نہیں ہے،
حالت کے حساب سے زبر بھی آتا، زیر بھی آ سکتا، لیکن زیادہ تر مبتدا اور خبر پر پیش آتا ہے، زیادہ تر، زیادہ سے زیادہ پیش ہی آتے ہیں مبتدا اور خبر پر۔ فورتھ پوائنٹ ہے، جب مبتدا جمع مکسر ہو تو عام طور سے اس کی خبر واحد مؤنث کی شکل میں لائی جاتی ہے۔ یہ ایک پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا یاد رکھیں کیونکہ یہ آسانی سے دماغ میں نہیں بیٹھے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مثالیں جب ہم دیکھیں گے تو ایک ایک چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہاں پر دیکھیے، مبتدا جب جمع مکسر ہو تو عام طور سے اس کی خبر واحد مؤنث کی شکل میں آتی ہے، جیسے کہ الکتبو، الکتبو، الکتاب کی جمع الکتبو، کتاب کی جمع ہے کتب، تو کتاب کیا ہے؟ واحد ہے۔ الکتاب جدید، ہم کتاب کے لیے جدید لا سکتے تھے، اب یہاں پر کیا ہے؟ الکتب، کتابیں، الکتب یعنی کہ کتابیں، بہت ساری کتابیں، جدیدتن، جدیدتن گولتا کے ساتھ آئی، حالانکہ الکتاب کی جمع، الکتاب کیا ہے؟ مذکر ہے، الکتاب کیا ہے؟ مذکر ہے، تو جدید مذکر آنا چاہیے تھا، اس کی خبر بھی مذکر آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر کیونکہ یہ غیر عاقل ہے اور جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے، جمع مکسر کسے کہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وائٹ بورڈ پر سمجھاؤں گی وہ جمع مکسر کسے کہتے ہیں۔ تو کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتبن، تو کتبن کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، تو اس کی خبر ہمیشہ واحد مؤنث ہوگی۔ دیکھا گئے تو جدیدن آنا چاہیے تھا کیونکہ کتب کیا ہے؟ مذکر ہے۔ ابھی ہم پڑھیں نا، یہاں پر دونوں میں مذکر مؤنث میں مطابقت ہوتی ہے، یہاں پر تو الکتاب جدیدن رہتا ہے، لیکن الکتب جب جمع آ جاتی ہے تو جدیدتن وہ واحد مؤنث کی، واحد مؤنث میں اس کی خبر آئے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مثالیں ہم دیکھیں گے جس میں آپ کو آگے کی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ چلیے، وہ تھا جملے اسمیہ ابھی ہم جو پڑھے ہیں، اب یہاں پر کتاب میں جو بتایا گیا ہے، اب یہاں پر دیکھیے ففتھ پوائنٹ جو دیا گیا ہے، مبتدا عموماً مفرد ایک لفظ ہوتا ہے اور خبر کئی آتی ہے، یعنی کہ اب مبتدا پہلا جو ورڈ ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے، یعنی کہ تنہا ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے یعنی کہ وہ تنہا ہوتا ہے، اور جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ یا تو تنہا بھی ہو سکتی ہے، یا تثنیہ کا صیغہ بھی آ سکتا، یا پھر جمع بھی آ سکتی ہے، یا جمع کا صیغہ بھی وہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے مثالوں میں مفرد کیسا ہو گیا، جمع کیسا ہو گیا، یا تثنیہ کیسا ہو گیا، یا مضاف مضاف الیہ بھی ہو سکتی ہے اس کی خبر، موصوف صفت بن کے بھی آ سکتی ہے، جار مجرور بھی بن سکتی ہے، کچھ بھی بن سکتی ہے، خبر میں کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن مبتدا جو ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، پہلے والا مفرد۔ یہاں پر دیکھیے خالدن پہلا ہے، مفرد مبتدا ہے خالدن، راکبن سوار ہونے والا، اس کی خبر کیا ہے؟ راکبن، خالد کیا ہے؟ سفر پر ہے، یہ جملہ کیا ہو گیا؟ تنہا کے لیے ہو گیا، واحد مبتدا واحد، اس کی خبر بھی واحد ہوگی۔ اب دیکھیے دوسرا جملہ، خالدن یرکب علی الفرسی، یرکب علی الفرسی، خالد کیا ہے؟ وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے یا ہوگا، وہ گھوڑے پر سوار ہوگا۔ اب یہ بڑا جملہ آپ کو جو دکھ رہا، یہ مبتدا واحد تو ہے، تنہا مفرد ہے، لیکن خبر بڑی لمبی دکھائی دے رہی، اس میں فعل مضارع بھی آ گیا اور جار مجرور بھی آ گیا، تو اس طرح بھی آ سکتا ہے بول کر یہاں پر بتا رہے ہیں آپ کو صرف کہ جملہ بڑا بھی ہو سکتا ہے جس میں جار مجرور موصوف صفت مرکب اضافی کچھ بھی آ سکتا ہے، خبر میں کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن مبتدا جو ہوتا ہے وہ تنہا مفرد ہی ہوتا ہے، یہاں پر وہی بتانا مقصود ہے۔ تیسری مثال جو دی گئی ہے، خالدن فی البیتی، خالد کیا ہے؟ گھر میں ہے، تو خالدن مبتدا، فی البیتی گھر میں، یہ کیا ہو گیا؟ جار اور مجرور، فی حرف جر، البیت اسم،
جار اور مجرور ہو گئے. خالد گھر میں ہے. اس کے بعد لاسٹ ون ہے خالد فوق السطح. فوق السطح. خالد کیا ہے؟ چھت کے اوپر ہے. سطح پر یعنی اوپر ہے، چھت کے اوپر ہے. فوق السطح یہاں پر یہ مضاف مضاف الیہ ہو رہا ہے، چھت کے اوپر. تو یہ ہو گیا آپ کا 5th پوائنٹ کہ مبتدا کبھی مبتدا مفرد ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے اس کی جملے کی شکل میں آتی ہے. اس میں موصوف صفت بھی ہو سکتا ہے یا مضاف مضاف الیہ بھی آئے گا یا کچھ فعل فاعل مفعول بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے خبر میں. چلیے یہ تھا آپ کے جملے اسمیہ کے بارے میں جو کتاب میں بتایا گیا ہے. آلریڈی میں آپ کو پہلے اسکرین شاٹ کے ذریعے بتا دی ہوں جملے فعلیہ جملے اسمیہ کے بارے میں. اب آئیے جو کتاب میں دیا گیا ہے وہ جملے فعلیہ. نیکسٹ کیا ہے؟ جملے فعلیہ. وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے نا جملے فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے اور یہ فعل فاعل اور مفعول اس میں فعل اور فاعل سے بنتا ہے. جملے فعلیہ فعل اور فاعل سے بنتا ہے اور کبھی کبھی اس میں مفعول بھی آ جاتا ہے. یہ چیزیں یہاں پر بس یاد رکھنے کے. جملے فعلیہ جو فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جس میں فعل فاعل اور مفعول ہوتے ہیں. جملے اسمیہ میں مبتدا خبر ہوتی ہے، جملے فعلیہ میں فعل فاعل مفعول ہوتا ہے. یہ آپ کو بس یاد رکھنے کا ہے. اب اس میں جو قاعدے جو بتائے گئے ہیں وہ کیا ہے دیکھیے. یعنی کہ جملے فعلیہ میں اللہ اکبر چلیے جملے فعلیہ بناتے وقت پہلے فعل پھر فاعل اس کے بعد مفعول آتا ہے. اس میں جو پوائنٹ ہے جملے فعلیہ جب بنتا ہے تو پہلے فعل آتا ہے، پہلے فعل آئے گا پھر بعد میں فاعل آ گیا اس کے بعد مفعول آئے گا. جملے فعلیہ بناتے وقت پہلے فعل پھر فاعل ہوگا پھر مفعول ہوگا. یہ اس کا سیکوینس ہے. فعل ہوگا جو کام ہوگا، پھر کرنے والا ہوگا، پھر کام کا اثر کس کے اوپر ہو رہا وہ بتائے گا. اکثر زیادہ تر ایسے ہی آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل یا مفعول سے فعل بعد میں آ جاتا ہے اور فاعل پہلے آتا ہے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے. یا فعل تو اپنی جگہ پر ہوگا، فاعل بعد میں ہوگا اور مفعول پہلے ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر جو مثال دی گئی ہے پہلی قرأ حامد کتاباً. قرأ فعل، حامد فاعل، کتاباً مفعول. لیکن دوسری مثال میں دیکھیے قرأ کتاباً حامد، تو قرأ فعل کتاباً مفعول ہو رہا اور یہ فاعل ہو رہا، حامد فاعل ہو رہا، کتاباً مفعول. تو ایسا بھی آ سکتا ہے. فعل فاعل اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. یہاں پر بتانے کا جملے فعلیہ میں فعل فاعل آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ہم پہلے ہی پڑھ چکے کہ فاعل جو کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا، اس پر پیش آئے گی. تنوین بھی آ سکتی ہے، دو پیش بھی آ سکتے ہیں، ایک پیش بھی آ سکتی ہے، لیکن پیش ہی آئے گی. فاعل پر ہمیشہ پیش آئے گی اور مفعول پر ہمیشہ زبر آئے گا. مفعول پر ہمیشہ زبر آئے گا. یہاں پر جو مفعول ہے اسدن، قتل زید اسدن، زید نے اسد یعنی شیر کو قتل کیا. تو مفعول پر ہمیشہ زبر آتا ہے، فاعل پر ہمیشہ پیش آتی ہے. جو 4th پوائنٹ ہے اس میں مذکر فاعل کے لیے فعل مذکر اور مؤنث فاعل کے لیے مؤنث لایا جاتا ہے. مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث فاعل ہوگا. جیسے کہ فعل ہوگا، فعل جاء الرجل، آدمی آیا، تو جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، الرجل آدمی کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یہاں پر
مذکر کے لیے مذکر بتا رہے ہیں یہاں پر، جاء یہ بھی مذکر کا صیغہ، رجلانی دو آدمی آئے، جاء الرسول رجال، الرجل واحد، رجلانی تثنیہ، الرجال جمع، الرجال کیا ہے؟ الرجل ان کی جمع ہے، تو آدمی آئے۔ یہاں پر جو فعل بتایا گیا ہے یہ مذکر کا فعل ہے، مؤنث نہیں ہے، مذکر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اب مؤنث میں دیکھیے، مؤنث میں دیکھیے، جاءت البنتو لڑکی آئی، جاءت البنتانی تثنیہ دو لڑکیاں آئیں، جاءت البنات سب لڑکیاں آئیں۔ بنات کیا ہے؟ بنت کی جمع بنات ہے، بنت کی جمع بنات ہے۔ یہ ہے جملے فعلیہ کہ جس میں فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، اور فعل فاعل آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کبھی فاعل آگے آئے گا، کبھی فعل پہلے آئے گا، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور مذکر کے لیے جب مذکر فعل ہو تو فاعل بھی مذکر آئے گا، جب فعل مؤنث ہو تو فاعل بھی مؤنث آئے گی۔ مؤنث اگر فاعل ہے یعنی کہ فعل اور فاعل دونوں میں مطابقت ہوتی ہے، مؤنث کے لیے مؤنث کا صیغہ اور مذکر کے لیے مذکر کا صیغہ۔ الحمدللہ، یہ تھا آج کا آپ کا مرکب تام کی اقسام، جملے فعلیہ اور جملے اسمیہ۔ بہت آسان ہے جملے فعلیہ اور جملے اسمیہ۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے مرکب تام کی قسمیں، جملے، پھر سے ایک بار یہ اسکرین پر دیکھ لیتے ہیں تاکہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ جو آج ہم نے پڑھا ہے مرکب تام کی جو قسمیں پڑھے تھے ہم، جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ۔ جملے اسمیہ جیسے کہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے جملے اسمیہ کہلاتا ہے، اور جو فعل سے شروع ہو وہ جملے فعلیہ کہلاتا ہے۔ اور جملے اسمیہ میں جو اجزاء ہوں گے وہ پہلے والا مبتدا کہلائے گا اور بعد والا اس کی خبر کہلائے گی، لیکن جملے فعلیہ میں فعل ہوگا اور بعد والا فاعل ہوگا۔ یہ تھا یہاں پر بتانے کا آج کے سبق میں۔ الحمدللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔